بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام حضرت علامہ محمد انصر عطاری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ علماء کرام سے میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک ایک کا اسم گرامی یاد نہیں ہے، ورنہ آپ کی عزت اور قدر و منزلت میرے دل میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ ہم پر تاج قائم دائم رکھے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم بھی اسی ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کے زمرے میں نہایت بلندی پر موجود ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کی بھی محبت، قدر و منزلت، احترام اور ان کی اتباع کا شوق اور جذبہ اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہیں۔ آپ کو حسنی اور حسینی اس لیے کہا جاتا ہے کہ والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں، لیکن چونکہ نسب والد سے چلتا ہے اس لیے آپ مجموعی طور پر حسنی سید کہلاتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کا اسم گرامی بھی حسن ہے، تو حسن بن علی بن ابی طالب، یہ حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ غازیان کربلا میں سے ہیں، آپ زندہ بچ کر واپس تشریف لائے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے سیدنا امام زین العابدین بچ کر تشریف لائے، اور ان سے حسینی سلسلہ سعادات چلا، اور امام حسن کی اولاد میں سے حضرت حسن مثنیٰ بچ کر تشریف لائے، اور ان کے اولاد امجاد میں سے سلسلہ حسنی چلا۔ حسنی جو سعادات ہیں ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہمارے ہاں عام طور پہ کم ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، یہ ہمارا ادھر عدم التفات ہے، حتیٰ کہ بہت دفعہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کربلا میں شریک بھی تھے کہ نہیں تھے، اور وہ بچ کے بھی تشریف لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ تو صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ملنا اور حضرت حسن مثنیٰ کا ذکر خیر نہ ملنا، یہ عدم توازن ہے، اور اس میں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، عدم توجہ ہے، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے ہماری کوئی اور بھی کوتاہی شامل۔ حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے رشتے میں بھائی آپ کے رشتے میں ماموں بنتے تھے، تو انہوں نے، وہ یزید کی فوج میں تھے، تو انہوں نے، یہ اس دور میں امتحان تھا، لوگ ادھر ادھر طرح طرح کے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے کسی طریقے سے بچا کر زخمی حالت میں اپنے پاس لے جا کر ان کا علاج فرمایا، اور وہ درست ہو گئے۔ علاج فرمایا ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ ادھر تھے۔ ایک ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے کہ کون سا لفظ بولنا ہے، کون سا لفظ نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ پھنس جاتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک امتحان ابتلا بن جاتا ہے کہ تم نے لفظ فرمایا کیوں بولا، تو میں بول بھی رہا ہوں اور پریشان بھی ہو رہا ہوں۔ وہ امام حسن مثنیٰ کے ساتھ ان کی رشتہ داری محبت اس بنا پہ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ جس لشکر میں تھے وہ لشکر اس قابل نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے میری بات۔ بہرحال یہ اصل بنیادی صورتحال ہے۔
کہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد آگے چلی، اور پھر یہ بھی گزارش ہے کہ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے حضور داتا صاحب حضرت داتا گنج بخش بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے حضور غوث پاک بھی ہیں۔ یہی حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے امام مہدی بھی ہوں گے۔ تو ائمہ اثنا عشرہ میں سے کسی کو بھی حسن سادات میں سے نہ لیا گیا۔ اس کی پس منظر میں کچھ ہو سکتا ہے باتیں ایسی ہوں جو اہل سنت کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ورنہ یہ بات اچھی خاصی قابل غور ہے۔ پھر حضور غوث پاک حسنی سید، اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم پر اتنا زور دیا ہے، وہ خاص طور سے آج کل کے دور میں قابل توجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک نہایت ہی دلیل القدر اور صاحب کرامت ولی ہیں، اور اتنی زیادہ کرامات اور کسی ولی سے شاید دنیا میں صادر نہ ہوئی ہوں جتنی آپ سے صادر ہوئی۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے اور اس تخصیص کے اعتبار سے بہت بلند ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں صرف کرامات ہی سناتے رہ جائیں اور آپ کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تو یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ خمریہ کے نام سے مشہور ہے، تو آپ اس میں شعر لکھتے ہیں: درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم سیکھا اور علم پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا اور اپنے رب کی طرف سے سعادت میں نے پا لی۔ تو علم پڑھتے پڑھتے قطب بنا ہوں، یہ پڑھتے پڑھتے فرمایا، پڑھاتے پڑھاتے نہیں۔ ابھی پڑھایا تو اور پتہ نہیں کیا اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا، لیکن ابھی تو فرما رہے ہیں کہ میں پڑھتے پڑھتے قطب بنا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ علم حاصل کرنا، علم پڑھنا اور طالب علم بن کے رہنا، یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے۔ اگر آج ہم کسی جگہ کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی صاحب آستان سے سنتے ہیں کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، علم مولویوں کا کام ہے، علم حجاب ہے، تو اس قسم کی باتیں حضور غوث پاک کا نام لینے والا نہ کرے۔ حضور غوث پاک نے تو علم کو پسند فرمایا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی علمی باتیں کی ہیں وہ بھی اس چیز پر، اس حقیقت پر شاہد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، اس کا نام تفسیر جیلانی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی میں اصل تفسیر ہے، بالکل خالص وہی انداز ہے جو محدثین، مفسرین اور فقہا کا ہوتا ہے۔ وہ صوفیانہ انداز کی تفسیر نہیں ہے، وہ عالمانہ رنگ کی تفسیر ہے، اور علماء کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء نے صرف صوفیانہ کام ہی کیا ہے، نہیں، صوفیاء کے سرخیل اور سردار نے عالمانہ کام کر کے دکھایا، ہر قرآن کی تفسیر لکھ کے دکھائی ہے۔ اور آپ کے پنجاب کے کچھ نوجوان آج کل ایسے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری باتوں کا بیٹا برا نہ منایا کرو، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم ضعیف العمر ہو چکے ہیں، ہم تمہارے لیے ویسے قابل احترام نہ صحیح، کم از کم ہماری عمریں تو تمہارے باپ جتنی ہیں، ہم تمہیں درخواست کر رہے ہیں کہ زبان سوچ کے کھولا کرو۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں، اس قسم کے نوجوان جن کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ صوفیوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا، کوئی تفسیر نہیں لکھی، کسی حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ کیوں کہ یہ اگر لکھتے تو ان کی دکانداریاں خراب ہوتی تھیں۔ یہ جتنی وہ کہہ رہے ہیں، ان کے اقوال میں سنا رہا ہوں کہ جی وہ جن کی قبریں پوجی جا رہی ہیں، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، انہوں نے کوئی حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ یہ آپ کے جیلم وغیرہ کے علاقے میں اس قسم کے نوجوان پائے جاتے ہیں، تو ان کو ہم خوف خدا دلاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے تفسیر جیلانی لکھ کر آپ کے اس بات کا جواب دے دیا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں کہ نہیں، جن کو 75 مرتبہ حضور کی زیارت بیداری میں ہوئی ہے، وہ تمہیں صوفی نظر نہیں آتا؟ اس صوفی کامل نے 3 تفسیریں لکھی ہیں قرآن، ایک بندہ 3 تفسیریں، ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ اور سیاستہ میں سے
ہر کتاب کی شرح علامہ سیوطی نے لکھی ہے، اور سیاستہ سے بڑھ کر محترمہ مالک تک کی شرح لکھی اور فتوے لکھے ہیں۔ الحاوی للفتاوی 2 جلدوں میں دستیاب ہے۔ یہ ان میں سے کوئی کتاب بھی نایاب نہیں ہے۔ آپ بھی یہ ظاہر الربا، نسائی شریف ظاہر الربا علی المجتبی، نسائی کا اصل نام مجتبی ہے، ان کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، فارسی زبان میں ترجمہ لکھا ہے، بہت بڑے فتووں کا سامنا بھی کیا کہ تم نے فارسی میں ترجمہ کیوں کیا ہے، دوسری زبان میں ترجمہ جائز ہے یا ناجائز، یہ بحثیں چھڑ گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، صوفی لکھ رہا ہے قرآن کا ترجمہ، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ صوفیاء نے کام کو نہیں کیا؟ اسی طرح شیخ سعدی صوفی ہیں کہ نہیں؟ اصل میں فارسی میں پہلا ترجمہ شیخ سعدی نے کیا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صوفی کامل ہیں کہ نہیں؟ ان کے مزار پہ اس وقت رنگ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ مشکات کی شرح، بلکہ 2 شرح لکھی ہیں مشکات کی، ایک ہی کتاب کی ایک بندہ 2 شرح لکھے، یہ بھی بہت کم ہے، شاید اور کسی نے نہ کیا۔ فارسی میں بھی شرح لکھی ہے اشیات اللمعات اور لمعات التنقیح، اس نام کی عربی میں بھی شرح لکھی، مشکات کی 2 شرح لکھی، اور بہت کتابیں اور بھی لکھی ہیں، جیسے اخبار الاخیار بڑی مشہور ہے۔ آج میں جو گزارشات پیش کر رہا ہوں اس میں سے بعض مقامات پر میں نے آپ کی ہی کتاب اخبار الاخیار سے استفادہ کیا۔ بے شمار کا امام غزالی صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام غزالی جیسا کام کوئی مائی کلال دکھائے تو حجت الاسلام کہلاتے ہیں، جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ حجت الاسلام کا مطلب ہے، میں اس کا آسان مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ بلا حجت الاسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اسلام کو اس بندے نے قبول کیا ہے نا تو پھر اسلام سچا مذہب ہے۔ یہ حجت الاسلام کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا مسلمان ہونا اسلام کی صداقت کا ثبوت مانا گیا ہے۔ ثبوت اور بڑے ہیں اسلام کی صداقت کے، یہ بندہ بھی حجت الاسلام اس جہد سے کہلاتا ہے۔ احیاء العلوم پڑھ کے دیکھ لیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سے ساری کتابیں ختم بھی ہو جائیں تو ہم احیاء العلوم میں سے پورے کا پورا دین دوبارہ زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کا نام بھی احیاء العلوم ہے، علوم کو زندہ کرنا۔ تو صوفیاء نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو میں واپس آتا ہوں، حضور غوث اعظم بھی انہیں صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے تفسیر قرآن لکھی ہے، تفسیر قرآن کے علاوہ، اور یہ بھی میں گزارش کر دوں، آپ کی تفسیر ان کا نام لینے والے اگر ہم قادری ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ذرا حضور غوث پاک کی کتاب تفسیر پڑھ کے تو دیکھ لیں ہمارے آج کے نظریات کیا ہیں، حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہمیں حضور غوث پاک کی اس تفسیر کے کسی جملے پر اعتراض ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ حضور غوث پاک کی تفسیر پر اعتراض ہو۔ تو میں پھر خوف خدا دلاتا ہوں، تفسیر کو تسلیم کیجئے، تفسیر کے مندرجات پر غور فرمائیے۔ حضور تفسیر جیلانی میں جو حضور غوث اعظم نے لکھا ہے وہی عقیدہ آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے اور بھی بہت کتابیں لکھی، ایک کتاب لکھی اصول الدین، یہ دین کے اصولوں پر ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کی کتاب دیکھیں سر الاسرار، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ آپ کے عقائد اور نظریات میں صاف ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ آپ کی کتابوں میں صاف ملتا ہے کہ اتفق اہل السنت، آپ کے الفاظ ہیں اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کی آپس کی جنگوں کے بارے میں ہم نے خاموش رہنا ہے، ہم پر خاموش رہنا واجب ہے، لفظ واجب لکھتے ہیں۔ اتفق اہل السنت علی وجوب کف اللسان فی مشاجرات الصحابۃ وعلی اظہار محاسنہم و مناقبہم، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان یا صحابہ کے آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے خاموش رہنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے، اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل بیان کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ یہ 2 باتیں واجب لکھی ہیں۔
خاموشی بھی واجب، ہاں البتہ مناقب اور فضائل کا اظہار بھی واجب۔ عقائد اور نظریات کے میدان میں آپ نے مختلف فرقوں کے اوپر بھی نام لے لے کر ان پر تنقید کی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں خوارج کے عنوانات باندھے ہیں، روافظ کے عنوانات باندھے ہیں، اہل سنت کے عنوانات باندھے ہیں، اور خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ ذروہ سے اعظم اہل سنت، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اتفق اہل سنت، کہ میں نے آپ کو جملہ سنایا کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، پتہ چل گیا نا کہ آپ مسلکاً اہل سنت ہیں۔ اور اللہ کا ولی ہمیشہ سنی ہوگا، سنی بھی صحیح العقیدہ، سنی جو چار یار کا یار ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں، خدا کی عظمت کی قسم، لال شہباز قلندر تک ہم ان کے اصل الفاظ سنا سکتے ہیں کہ سب نے چار یار کو مانا ہے اور خود اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا۔ ہمیشہ چار کا عدد بولا ہے، نہ تین نہ پانچ، نہ ود نہ گھٹ، چار چار چار، سب یہی فرما رہے ہیں۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ چارے یار رسول دے چار گوہر، سبے ہک تھی ہک چڑھندڑے نہیں، ابو بکر عمر عثمان علی ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੁਣੀ ਸੁਹੰਦੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ فرق ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤਾ। یہ نفس صحابیت کی حد تک بات ہو رہی ہے، جتنا فرق ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤਾ، جس طرح لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ وہ مفہوم ہے۔ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੰਦੜੇ ਨਹੀਂ، ਜਿੰਨਾ فرق ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤਾ، ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੰਦੜੇ ਨਹੀਂ۔ ਵਾਰਿਸ شاہ مدد چار یار دی جے، ربا رکھ لیں فیل جو مندڑے نہیں۔ حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تمام صوفیاء سے یہاں تائید فراہم کر رہا ہوں۔ عادل سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عقل بیدار کا صفحہ نمبر 246، آپ فرماتے ہیں از مذہب رفاض و از ملت خوارج بیزار، فارسی میں کتاب، میں رافضیوں اور خارجیوں کے مذہب سے بیزار ہوں، من کے سنی دوست دار چار یار ہوں، میں سنی ہوں اور چار یار کا یار ہوں۔ آج اگر کوئی قادری ہے تو چار یاری بن کے رہنا پڑے گا، آج اگر کوئی سلطانی ہے چار یاری بن کے رہنا پڑے گا، آج اگر کوئی مجددی ہے چار یاری بن کے رہنا پڑے گا۔ ہم ہر ایک بزرگ کے اقوال میں سے، حتیٰ کہ آج اگر کوئی لال شہباز قلندر کسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے چار یاری بن کے رہنا پڑے گا۔ ہم ان میں سے تمام صوفیاء کے اقوال چار یار کے حق میں دکھا سکتے ہیں۔ میں تو اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ بتا یہ رہا تھا کہ آپ نے علم پر کتنی توجہ دی ہے، مختلف کتابیں لکھی، تفسیر سے لے کے ان تمام کتابوں تک۔ غنیت الطالبین خالص شریعت کی زبردست مضبوط کتاب ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فٹافٹ نہ وہ جب ان کو بات ان کے دل کی نہ ہو نا پھر کہتے ہیں ان کی ہے ہی نہیں۔ اچھا جب مرضی ہو تو کہہ بھی دیتے ہیں، جب اپنی پسند کی بات ہو تو ان کو حوالہ کوٹ بھی کر دیتے ہیں، یہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ اپنی مرضی کی بات آئی تو اس کا حوالہ کوٹ کر دیا، جب اپنے اوپر بات گئی تو کہہ دیا ان کی نہیں ہے، حضور یہ انہیں کی کتاب ہے۔ اور اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اس کتاب کے اندر لمبے لمبے اقتباسات بعین ہی وہی ہیں جو آپ کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا پھر آپ نے ان کتابوں میں مختلف طبقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کی کتاب سر الاسرار جو میں نے جس کا نام ابھی لیا، یہ پاکستان میں ترجمے کے ساتھ چھپی ہے اور باہر سے مصر سے عربی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے اس میں تصوف کے اندر صوفی کہلانے والے لوگوں کے 12 فرقے بیان کیے، ان میں ایک کو اہل سنت اور باقی سب کو اہل سنت سے خارج کرا دیے۔ اور ان فرقوں کو گنتے وقت آپ نے فرمایا کہ ان فرقوں میں ایک فرقہ حامیہ بھی ہے۔ آپ بولیں کیا لفظ ہے؟ حامیہ۔ یہ ہا لاہوری ہے، حامیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ حامیہ فرقہ صوفی بنتا ہے، اہل سنت نہیں ہے، اور صوفیوں کے نام پر یہ فرقہ ہے۔ وہ جو 12 فرقے میں نے بتایا نا، آپ پڑھ کے دیکھیں قبلہ اس کتاب کو،
وہ ایک کو حضور غوث پاک اہل سنت کہہ رہے ہیں، باقی وہ 11 فرقے آپ سارے کے سارے دیکھ لیں، اس وقت وہ آپ کے اندر موجود ہیں. یہ جتنے ادھر بدے ہیں نا وہ سارے ان 11 میں سے اکثر اہل سنت کے علاوہ وہ اکثر ان 11 میں سے کوئی نہ کوئی، اور غوث پاک ان کو اہل سنت سے خارج قرار دے رہے ہیں. تو تصوف کے نام پہ جو اودم مچا ہوا ہے، اللہ کریم اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. صحیح العقیدہ قادری اور غوثیائی صوفی بن کے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قادری سے کہنے سے میری مراد چشتیوں، نقشبندیوں اور سہروردیوں کی نفی نہیں ہے. میں حضور غوث پاک کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غوث پاک کو مانتا ہو تو پھر صحیح قادری بن کے رہنا پڑے گا. نام غوث پاک کا لینا اور قادری تعلیمات سے برگشتہ ہونا، اگر ایسا بندہ ہے تو ہم قدم قدم پہ اس کو ایک ایک حرکت کو ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ غوث پاک کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، جتنا جی آج کل کا ماحول ہے نا، اس کی وہاں پر آپ کو ہوا بھی نظر نہیں آئے گی. وہ نہایت سنجیدہ صوفی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو حامیہ فرقہ ہے، یہ فرقہ کہتا ہے کہ علم نہ پڑھو. یہ فرقہ تدریس سے منع کرتا ہے. یہ فرقہ کہتا ہے کہ قرآن حجاب ہے. یہ فرقہ کہتا ہے کہ یہ شعر و شاعری ہمارا طریقت کا قرآن ہے. غوث پاک لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 58 ہے، 58. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو آپ نے مجھے انوائٹ کر دیا، اسی وقت میرے ہاتھ میں ابھی یہی کتاب تھی. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ علم پڑھنے پڑھانے سے ینہون عن التدریس، تدریس سے منع کرتے ہیں، علم سے روکتے ہیں، کہتے ہیں علم حجاب ہے اور شعر و شاعری قرآن ہے طریقت والوں کا بقول ان کے، اور اپنے بچوں کو شعر پڑھاتے سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا قرآن ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حالانکہ یہ سنی نہیں ہے. اس جملے پہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ بولا اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ سنیوں کے اندر سنیت کا ٹھپا مہر لگوا کے لیبل لگا کے اندر بڑے ہوئے ہیں. وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، یہ اہل سنت نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَإِنْتَسَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ قَلَنْدَرَ وَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ حَیدَرَ. یہ اپنے آپ کو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کلندری کہتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حیدری کہتے ہیں. اب آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری اپنے صفوں میں اس قسم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں. غوث پاک فرما رہے ہیں یہ سنی نہیں ہے. آپ یہ باتیں ان کو بتائیں بھی، یہ نہیں کنونس ہوں گے. کیوں؟ دکانداری خراب ہوتی، وہ ویلیں ختم ہوتی، وہ نوٹ اچھالے جانا ختم ہوتا ہے. یہ زیادہ تر شعر و شاعری کے حوالے سے بھی بات غوث پاک فرما رہے ہیں کہ شعر و شاعری کو قرآن کہتے ہیں. ذرا غور کیجیے، آپ کو ہمیں آج کل کے ہمارے ماحول میں یہی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں نا کہ شعر و شاعری یہ جو ہم ادھر کرتے ہیں یہ قرآن ہے. ہم نعت کی صورت میں وہ قرآن سناتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یہ جس کا بھی شعر اس نے غلط کہا ہے. ان بزرگوں کا یہ شعر نہیں، یہ کسی اور کا شعر ہے. یہ وہی حامیہ ہے. بھئی آپ کا لکھا ہوا کلام قرآن کیسے ہے؟ قرآن کے مطابق ہوگا تو پھر بھی قرآن کے مطابق کہیں گے، قرآن پھر بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن سنت کے مطابق ماشاءاللہ تحقیقی ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. قرآن نہیں ہے. بھائی یہ میں بات بتا دوں، الحمدللہ میں نعتیں لکھتا ہوں خود، شاید 12ویں بھی پڑھی ہوں. 8 زبانوں میں فقیر کی لکھی نعتیں موجود ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات نعتوں کی صرف ہو رہی ہے. نعتوں کی بات نہیں ہو رہی، صحیح نعتوں کی بات ہو رہی ہے، اور تمہاری غلط نعتوں کی بات ہو رہی ہے. خلاف شرع نعتوں کو ہم روک رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو نا، مزہ ہی آ جائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا کلام پڑھو، کسی ولی کامل کا، کسی عالم دین کا کلام پڑھو. یہ کیا فلمی دھمالے لکھنے والوں کو تم نے نعت کا لیبل اوپر لگا کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں ساتھ ساتھ درخواست کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں، بچے ہیں، اپنی اصلاح فرمائیں بیٹا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آج خاص طور سے نوجوان میں جذبہ ہوتا ہے، ان کی صرف توجہ نہیں ہوتی. تو مجھے جو میرے الفاظ ہیں نا جن میں آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑا سا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، وہ الفاظ ذرا آپ مہربانی کر سیدھا کر لیں. میری نیت پہ نظر رکھیں کہ میں آپ کی اصلاح کرنے کی نیت سے یہ باتیں کر رہا ہوں. حسن ظن سے کام لے لیں.
میں دلائل سے بات کر رہا ہوں، ان کے دلائل کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف آپ کے اپنے وہ نفس پہ بن جائے اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہو تو آپ اس پہ برا منائیں تو نہیں قبلہ، آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں جس کا ہمیں قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑے، اور اگر آپ کو دینا پڑے گا تو اپنی اصلاح کر لیں، تیاری کر لیں. ہم نے سمجھا دیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھایا نہیں تھا، ہم سمجھا رہے ہیں. پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہو، آپ کا اپنا فرمان عالی شان ہو تو کیا اسے قرآن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. حضور کا فرمان قرآن نہیں، حضور کا فرمان حدیث ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ فرمان مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور اگر ایسا کوئی فرمان جو قرآن کے علاوہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ حضور کے ہوں، تو اسے بھی قرآن نہیں کہتے، اسے بھی حدیث قدسی کہتے ہیں. تو کہاں سے آ گیا ہے کہ تیرے کلام کو ہم قرآن مان لیں؟ اور پھر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی تحسین کی جائے گی، اچھا کہا جائے گا. قرآن پھر بھی نہیں کہا جائے گا اور ہے ہی قرآن و سنت کے خلاف تو تم اس کو قرآن کہہ رہے ہو. یہ غضب اور ظلم بالائے ظلم ہے. تو میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی نعتیں بالکل اصلاح کریں، دوستوں کے اچھے دوستوں کو بلائیں اور ان کو بے طرح کے نعت آپ ایشو کریں. یہ نعت آپ نے پڑھنی، سجے کھبے نہیں جانا. جس کو یہ نعت پڑھے گا بچہ کہتے ہیں میں نے نعت پڑھنی ہے، آپ پڑھ لیں. کوئی ہے کنٹرول کہ کون سی نعت پڑھو گے؟ کس کا لکھا ہوا کلام وہ پڑھ دے گا، شریعت کے مطابق ہوگا، خلاف شرع ہوگا. اور ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک ہندو کہتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے، پتہ نہیں کیا بولنے کو آپ مل جاتا ہے ہمیں. بھئی اللہ والوں کے کلام موجود ہیں، تم ہندوؤں کا کلام ہمیں کیوں سناتے ہو؟ وہ ہندو جب مسلمان نہیں ہوا تو تم نے اس کا کلام کیوں پڑھنا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہو تو پھر تو مسلمان ہو گیا، پھر ہندو رہا ہی نہیں، پھر اس کو ہندو نہ کہو. اگر وہ ہندو ہے پھر کلام لکھتا ہے تو کیوں اس کی سازش کا شکار ہوتے ہو؟ مسلمانوں کو مسلمان کا کلام سے سناؤ. اور وہ ہوتا بھی اکثر جھوٹ ہے، وہ ہندو کا پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو کسی نے میرے سامنے کوئی کلام پڑھا کہ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں ہندو تو ضرور ہوں لیکن میں منکر غوث اعظم نہیں ہوں. مثال دے رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی کا نام لیا ہو، اللہ کے پیارے کا نام لیا ہو. کسی بھی اللہ کے پیارے کا نام لیتا ہے، کہتا ہے میں ہندو ہوں لیکن دشمن حسین نہیں ہوں یا دشمن غوث اعظم نہیں ہوں. خدا کے بندے، یہ ہندو ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمن مصطفیٰ ہے. ہندو ہونے کا یہ مطلب ہے نا، لیکن دشمن غوث نہیں ہے. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کوئی تحقیق سے کام لینا چاہیے. یہ اس قسم کے مبالغہ آرائیاں، اس قسم کے غلو، اس قسم کی بے تکی بے ڈھنگی باتیں، نہ سر نہ پیر، یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی سٹیج پر بالکل چن کے بندے بلائیں، چنے ہوئے بندے کے باوجود اس کو چن کے نعت دیں، تلاوت کرائیں، تلاوت کا ترجمہ کرائیں، ترجمے کے بعد نعت سنائیں. نعت بھی الاٹڈ ہو کہ یہ نعت پڑھنی ہے، سجے کھبے نہ ہوئیں. سجے کھبے ہونے لگے تو اس کو بیٹھ ماشاء اللہ بیٹھ تشریف رکھو. اس دور کا یہ علاج ہے. اور نعرہ بھی اسٹیج سے لگے. یہ عوام میں جو بیٹھا ہو نعرہ لگا دیتا ہے، اپنی مرضی کا نعرہ لگا دیتا ہے، اپنے موقع جو جہاں موڈ ہے اس وقت نعرہ لگا دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بعض کا ہم ساؤنڈ والے کو بلاتے ہیں، ساؤنڈ والے کے پاس کچھ ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کی ریکارڈنگ آپ کی محفل شروع ہونے سے پہلے وہ لگائے رکھتا ہے. وہ ڈھمک 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 ہو رہی ہوتی ہے اور حضور کی امت کو وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیزوں پر بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ ہماری توجہ ہونی چاہیے، ذرا تیز بنی ہے. جہاں سے خرابی آ رہی ہے اس خرابی کی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائی جائے. اور یہ جھجک تھوڑی سی ہٹانی پڑے گی. ہاں تمیز کے دائرے میں رہے ضرور، یہ میں ضرور کہوں گا، کوئی ایسا فساد نہیں، لیکن برائے مہربانی ان کو ریکویسٹ فلی نہایت مہذب طریقے سے سمجھا دیں. اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ سمجھ بھی جائیں. پھر بھی نہیں جو سمجھتا تو اس سے معذرت کر لیں، بھائی آپ کہیں اور تشریف لے جائیں، ہمارے ہاں آپ کی کوئی گنجائش نہیں. ایمان سے بتاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے یہ باتیں اس دور میں ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا
فرمایا کہ یہ حامیہ فرقہ ہے، تصوف کے نام پر ہے، سنیوں کا لیبل لگایا ہوا ہے، حالانکہ اہل سنت نہیں ہے، یہ قرآن اپنی شاعری کو قرآن کہتے ہیں، اور حیدری بھی کہلاتے ہیں، کلندری بھی کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی پتہ شتہ کوئی نہیں ہے، نوجوان آدمی ہے بیچارہ، کسی ماحول میں رہا ہے، کسی کے چونکہ اس میں ذرا ان کو رقص دھمال کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا اچھا کام ہے، ایسا کچھ نہیں۔ حضور غوث پاک کی کتابیں بھری پڑی ان باتوں سے کہ آپ نے چیزوں سے سخت منع فرمایا، سنجیدہ رہ کے تصوف کو نبھانے کا آپ نے درس دیا۔ اچھا، اب آگے چلیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صوفیانہ تعلیمات باقی صوفیاء سے بڑھ کر عطا فرمائی، کچھ کامن ہیں اور باقیوں سے کچھ بڑھ کر۔ خاص طور سے آپ کی کتاب فتوح الغیب تصوف کی بلند و بالا کتاب سمجھی جاتی، تصوف کی 5 بنیادی کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ علماء نے جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے، میک آؤٹ کیا ہے، رزلٹ نکالا ہے، کنکلوڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تصوف کی 5 بنیادی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب کتاب اللمع فی التصوف، حضرت ابو نصر سراج کی، میں زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ کہیں 4 صدی کے بزرگ ہیں۔ تو کتاب اتنی موٹی کتاب ہے، پاکستان سے چھپی ملتی، اس کا اردو ترجمہ بھی اسلام آباد سے ہوا ہے، ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو دوسری کتاب ہے رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اچھی موٹی کتاب، اس کا اردو ترجمہ حضرت علامہ محمد صدیق صاحب ہزاروی دامن برکاتہم العالیہ نے کیا۔ تیسری کتاب ہے کشف المحجوب، زمانے کے لحاظ سے اس کے ترجمے تو اتنے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی بندہ گن بھی نہ سکتا۔ اس کا مناسب ترین ترجمہ جو فقیر نے دیکھا ہے، کئی ترجمے میں نے دیکھے، اس کا مناسب ترین ترجمہ حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ مارکیٹ میں ملتا ہے، اور داتا صاحب کے عرس کے موقع پر یہ ہر سال یہ کتاب، یہ ترجمہ بہت زیادہ چھپتا ہے، سستا ترین ملتا ہے، تقریباً لگی قیمت پہ وہ دے دیتے ہیں، یا اس سے بھی کم قیمت پہ۔ علماء محنتیں کر رہے ہیں، ہماری اندر کمزوریاں۔ چوتھی تصوف کی کتاب ہے زمانے کے لحاظ سے حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب۔ یہ 3 کتابوں کے مصنف آپ سے پہلے ہو گزرے، یہ بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، اور توحید کو سمجھنا اور بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ مربوط اور مضبوط کرنا ہو تو یہ کتاب میرے مطالعے کے مطابق حرف آخر ہے۔ اللہ کرے ادھر اندر کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہو اور مرشد کامل ہو، ورنہ یہ کتاب بندے کو ولی بنانے کے لیے بہت بلند پایا کتاب۔ اور 5ویں کتاب ہے عوارف المعارف، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب ہے عوارف المعارف۔ تو یہ چنگی موٹی کتاب ہے، یہ بہت آستانوں پہ ایک طویل عرصے تک درسن پڑھائی جاتی رہی۔ یہ 5 بنیادی کتابیں ہیں، کتاب اللمع، رسالہ قشیریہ، کشف المحجوب، فتوح الغیب، عوارف المعارف۔ اور علماء نے فیصلہ یہ دیا ہے، یا صوفیاء نے، کہ ان تمام کتابوں میں سب سے بلند رتبہ کتاب داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، اور دوسرے نمبر پر حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب آتی ہے۔ اب واللہ عالم، اس زمانے میں جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، حضور غوث پاک کی کتاب سر الاسرار ابھی منظر پہ نہیں آئی تھی۔ یہ اگر اس وقت کے علماء کے نوٹس میں آ جاتی، اس کو وہ شاید کون سا نمبر دیتے، اور ضرور میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نمبر ملنا تھا، شاید پہلا نمبر ہوتا۔ سر الاسرار، رازوں کا راز، فیما یحتاج الیہ الابرار، اللہ کے ولی جس راز کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ کتاب، اس کے 24 باب ہیں، لیکن انتہا درجے کی تعلیمات اس میں دی گئی۔ اسی میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا فرقہ حامیہ کے بارے میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کتابوں میں جو تعلیمات عطا فرمائی، ان میں ایک جگہ پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
صرف 2 لفظ آپ نے ایک جگہ پہ لکھے. آپ فرماتے ہیں ارد بالدون، بس 2 لفظ ہیں فتول غیب کے ایک مقالے میں. ارد بالدون اس کا مطلب ہے تھوڑے پہ راضی ہو جا. بس یہ بہت بڑی تعلیم ہے. صوفی بننا ہو تو یہ بنیادی نقطہ ہے. ارد بالدون، تھوڑے پہ راضی ہو جا. اب ہم تھوڑا یا زیادہ سمجھتے ہیں دولت کو، نہیں، تھوڑی دولت پہ بھی راضی ہوگا اور ارد بالدون تھوڑے پہ راضی ہوگا. لفظ دولت آپ نے نہیں بولا، اس میں دولت بھی آتی ہے، اس میں ولایت بھی آتی ہے. جتنا تجھے مل چکا ہے اس پہ راضی ہو جا. راضی رہنا اصل ولایت ہے. ولایت کے حصول پر اور بڑی توجہ رکھنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ولایت کے حصول کے لیے جب کھڑکیاں کھلتی ہیں، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ سارا کچھ ولی بننے کے لیے کر رہا ہوں. یہ بات جب بیچ میں آ گئی تو حجاب بن گیا. ارد بالدون کا یہ مطلب ہے. ولی بننے کے لیے سر مارنا، ذکر کرنا، لطائف چلانا، یہ لطائف چلانا اچھی بات ہے. اللہ اللہ میں سر مارنا اچھی بات ہے، میں اس پر تو تنقید نہیں کر رہا. قلب کا جاری ہونا ثابت ہے شرم، اور یہ اچھی بات ہے. لیکن جب یہ ذہن میں آ گئی بات کہ اس سے میں بنوں گا کیا، تو اسی وقت حجاب بن گیا. مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک ولی جنگل میں بیٹھا اپنے رب سے لو لگائے ہوئے تھے. ایک طالب علم ان کو ملنے کے لیے گیا. طالب علم کو دور سے اس ولی نے دیکھا کہ طالب علم آ رہا ہے، تو اس کے دل کے خطرات کو بھانپ لیا. یہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے اور یہ ولایت کا شوق رکھتا ہے. اس اللہ کے ولی نے اڈاری مار کے اوپر جا کے تو خود وہ درخت کی ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گیا. پنجابی میں ٹان کہتے ہیں. اڈاری ماری اور درخت کے ٹان پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. جب وہ طالب علم قریب آیا نا تو اس کو دیکھ کے کہنے لگے تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ یہ جو میں نے اڈاری ماری. اس نے کہا جی حضور بننا چاہتا ہوں. فرمایا اسی لیے تم میرے جیسا نہیں بن سکتے، کیونکہ تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو. میں نے یہ بننے کے لیے یہ نہیں کیا تھا، میں نے اپنے رب کو منایا ہے، یہ آٹومیٹک مجھے مل گیا. اخلاص اس کو کہتے ہیں. یہ ارد بالدون، تھوڑے پہ راضی ہو جا. لاہور کے ایک صوفی گزرے، ان کا ایک قول میں آپ کو سنانے لگا. ان کے چھوٹے چھوٹے جملے وہ لکھنے کے عادی تھے. وہ لکھتے ہیں خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو. غور ہے. خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے. پھر ایک اور بات کر دیں. اگر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اعلان ہو جائے، میں ایک بات فرضی کرنے لگا ہوں، بالفرض اعلان ہو جائے کہ تمہارے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، تم عبادت کرو یا نہ کرو، ذکر کرو یا نہ کرو، مراقبہ کرو یا نہ کرو، محنت کرو یا نہ کرو، بہرحال میں مالک ہوں، تمہارے لیے جہنم ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب 2 ہی راستے ہیں. یا تو سوچیں کہ غالب بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو گھٹ کیوں کریے پھر. ایک تو راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جواب دیا جائے باری تعالیٰ یہ مجھے جہنم بھیجنا یا جنت بھیجنا یہ آپ کی مرضی پر ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کا نام جپتا رہوں، آپ کے در سے نہ ہٹوں. آپ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ عبادت کے حقدار ہو، اور میں خود سجدہ ریز اس لیے ہوتا ہوں کہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں. میں تو اس لیے کر رہا ہوں. آپ کا وہ فیصلہ سر پہ بھی قبول ہے، آنکھوں پہ بھی قبول ہے، میں اور کہاں جاؤں؟ تیرا دروازہ مجھ سے نہیں چھوٹتا، اسے کہتے ہیں رضا. فقیر نے ایک نعتیہ کلام لکھا ہے، نام غلام رسول صداواں تے بوہ چھوڑ کے کتھے جاواں. یہی ہے. ہم نے
تجھے راضی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہاتھ پیر مارنے ہیں، تیری عبادت کرنی ہے، تجھے منا کے چھوڑنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بلے شاہ او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھاون دے، ہم نے اپنی توڑ نبھانی۔ آپ آقا ہیں، آپ مالک، یہی بہت ہے کہ تم دیکھتے ہو ساحل پر، یہی بہت ہے۔ محبوب ساحل پہ کھڑا ہو نا، تو عاشق دریا میں ڈوب رہا ہو تو وہ یہ منظر کشی کر رہا ہے، یہی بہت ہے تم دیکھتے ہو ساحل پر، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کسے مجال ہے کہے مجھ کو دیوانہ، اگر یہ تم نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ محبوب جو مرضی کہتا تھا۔ آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کبھی نبیوں کے حق میں، کبھی ولیوں کے حق میں، کبھی حضور نے اپنے صحابہ کے حق میں کوئی ایسے لفظ بول رہے ہیں، کچھ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے حق میں کوئی ایسے لفظ بولے ہیں، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے وہاں پر بولنا۔ جو یہاں مفتی بنتے ہیں، یہاں گرفت کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں اور اپنے سے قد سے اونچی باتوں پہ جا کر الجھتے ہیں، یہ بے ادبی کے راستے پر۔ جو وہ مرضی کہتا رہے، اگر یہ تم نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھنا کہ وہ کہنے والا کون ہے، جس کسی کو بھی کہہ رہا ہے کہنے والا کون ہے۔ تو بڑوں کی باتیں، چھوٹے ادب میں رہتے ہیں، بالکل آسان سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کھڑکیاں بند نہ کر دے، ایسے سینہ زوری، جذبات اور بعض اوقات کچھ تکبر، یہ چیزیں اس قسم کو باتوں کو سمجھنے میں مانے ہوتی ہیں، یا دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں، نیت میں شک کرنا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مالک کا دروازہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ میں اپنے مرشد کریم کی بات کرتا ہوں، حضرت سائیں بادشاہ فقیہ اعظم مفتی محمد قاسم مشوری قدس سر العزیز۔ آپ ایک دفعہ آپ اپنے جو آستان پاک ہے اس کی بیک سائڈ پہ ایک دروازہ تھا، وہ پرانے زمانے کا دروازہ تھا، وہ جو درخان بڑے محنت سے دروازے بناتے تھے، اس زمانے کا وہ دروازہ تھا۔ تو اس دروازے سے آپ باہر نکلتے تھے، مسجد کی بیک سائڈ پہ وہ دروازہ تھا، تو اس کے اوپر باہر لکھا ہوا تھا ہمارے پیر بھائیوں نے باب ساقی، وہاں سے آپ زیارت کرواتے تھے۔ یہ سندھ کی بات ہے، لاڑکانہ۔ تو آپ وہاں سے تشریف لائے تو ہمارا ایک پیر بھائی تھا، وہ تو آپ کے قدموں پہ گر گیا، حضور میں نے بڑے گناہ کیے، میں گناہ گار ہوں، میں کوئی بڑا، میں یہ کر بیٹھا، میں وہ کر بیٹھا، میں مارا گیا، میں لٹ گیا، یہ ہو۔ اس نے تو دہائی مچا دی، ہمارے مرشد کریم کو اس نے پریشان کر دیا۔ اب وہ قدموں سے نہیں اٹھ رہا، سائیں فرماتے تھے کہ اس کو اٹھاؤ میرے قدموں سے۔ ہمارے پیر بھائیوں نے اس کو پکڑ کے کھڑا کیا، آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا، تو اس کا جو اظہار تھا نا اپنے گناہ گار ہونے کا، پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھا تھا، تو آپ نے اس کو ایک لفظ بولا اور آپ اندر چلے گئے۔ لفظ کیا بولا وہ آپ کو سنانے لگا، لفظ بول کے آپ اندر چلے گئے۔ وہ لفظ کیا تھا؟ فرمایا در مت چھوڑنا، بس اللہ کرے در نہ چھوٹے۔ نام غلام رسول صدامہ، بوا چھوڑ کے کتھے جاؤں، اور کہاں جائیں۔ اگر بالفرض اعلان ہو جائے کہ تمہارا نصیب جہنم ہے، پھر بھی رب کا در نہ چھوٹے، رب کا ذکر نہ چھوٹے، رب کی نماز نہ چھوٹے، شریعت کی پابندی نہ چھوٹے، تب تمہارا نفس مرا ہوا ہے، نہیں تو ابھی تک خواہشات تمہارے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں اسی کتاب فتح الغیب میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ایک بھی خواہش موجود ہے تو تم فنا کے دروازے پر رہو گے، مکان کے اندر نہیں جا سکتے۔ اب ذرا محسوس نہ کریں فنا کے لفظ کو، فنائیت ہوتی نہیں، کہتے ہیں یہ فنا فی الرسول ہے، فلاں فنا فی اللہ ہے، فنا فی الشیخ ہے، یہ اصطلاحات بالکل درست ہیں۔ تصوف میں ایسا ہوتا ہے، انسان فنا فی الشیخ بھی ہوتا ہے، فنا فی الرسول بھی ہوتا ہے، فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے، لیکن فنا کے دروازے پر ہی رہو گے جب تک تمہاری خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک بھی خواہش موجود ہے تو فنا کے دروازے پر رہو گے۔ پتہ چل گیا کہ اصل فنا جسم کی فنا نہیں ہے،
بھائی کوئی کہے کہ میں فنا فی اللہ ہونا چاہتا ہوں تو پستول مار کے اپنے آپ کو مار ڈالے، یہ خودکشی ہے، یہ فنا نہیں ہے. خواہشات کو ختم کرنا فنا ہے. صوفیاء کا ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ من عرف نفسہ بالفنا، جس نے اپنے نفس کو فنا کر کے پہچانا، فقد عرف ربہ بالبقاء، اس نے اپنے رب کو باقی کر کے پہچان لیا. نفس فنا ہو گیا تو رب کی بقا تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ بل تو میں بیچ میں سے حجاب بنا ہوا تھا، اپنا آپ ہٹا، رب تیرے سامنے. یہ جو طریقہ ہے نا فنائیت کا، تو فرمایا ایک خواہش بھی باقی ہے تو فنا نہیں ہو سکتے. یہاں طریقہ پتہ چل گیا کہ تصور شیخ سے بھی فنائیت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اندر ایک خواہش بھی موجود ہے. مختلف قسم کے تصورات، مختلف قسم کے تفکرات، مختلف قسم کے مشاغل، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے مراقبے سب پر حق ہیں. ایک ایک سلسلے میں کئی مراقبے ہیں. بعض سلسلوں میں 36-37 مراقبے ہیں، بعض سلسلوں میں 19 مراقبے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان مراقبوں میں سے سارے مراقبوں میں سے گزرنا ضروری نہیں ہوتا. جہاں کنڈی اڑ جائے وہی کافی ہے. کئی ذکر ہوتے ہیں، سارے ذکروں میں سے گزرنا ضروری نہیں ہوتا. جہاں لائن سیدھی ہو جائے وہی کافی ہے. مقصد لائن سیدھی کرنا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان حجابات ہٹ جائیں، نظر سیدھی مالک پہ ہو، نہ ادھر کی پرواہ نہ ادھر کی پرواہ، نہ کچھ اور دیکھنے میں آئے نہ کچھ اور سننے میں آئے، مالک کی طرف لو لگی ہوئی ہو، سناٹا ہو، خوف امید اسی سے ہو، جو ہوتا ہے ہو جائے، تو چاہیے، تیرے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، آنے دے، ہونے دے، مرنے دے. بس کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں چاہتا، تجھے چاہتا ہوں بس. مجھے چاہ کے کیا کرو گے؟ یہ بھی تو خواہش ہے. میں تجھے بھی نہیں چاہتا، جو تو چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں. اب گیم مکمل ہوئی. راستے میں سٹیپ ہیں. جو تو چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں. اب جو تو چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں. ہر چیز کی نفی ہے، دیکھنے کی نفی ہے، سننے کی نفی ہے. حب کا شیء یوم و یسم، حدیث میں آتا ہے کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ بعض علماء نے بیان کیا، وہ ٹھیک ہے کہ محبوب کا عیب نظر نہیں آتا، محبوب کا عیب سننے کو دل نہیں چاہتا. لیکن اگر گہرائی میں جاؤ تو حضور نے یہ محبوب وغیرہ کے لفظ نہیں بولا کہ محبوب کا عیب. مطلب اس کا یہ بھی بن سکتا ہے، سونا ذرا غور کر لو، کہ محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھنے سے اندھا ہے اور کسی کو سننے سے بہرا ہے. تو یہ وہ یکسوئی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے. یہ امید اور خوف دونوں سے پیدا ہوتی ہے، محبت اور خوف دونوں سے پیدا ہوتی ہے. محبت ہی انسان کو محبوب کی طرف یکسو کرتی ہے، یا پھر خوف انسان کو خدا کی طرف یکسو کرتا ہے. یا محبت یا خوف. آپ سوچ رہے محبت والے کو محبت کی وجہ سے محبوب کے سوا کچھ نہیں سوچتا، اور خوف والے کو خوف کی حالت میں محبوب کے سوا کچھ نہیں سوچتا. ابتدائی طالب کے لیے محبت ہوتی ہے، انتہائی کے لیے خوف ہوتا ہے. یہ سارے راستے تصوف کے ہیں. اب بتائیے، ایمان سے بتائیے، یہ جو ہماری محفلوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان باتوں کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. سونا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی راہ عطا فرمائے. حتیٰ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مراد تیرے اندر موجود ہے، کوئی خواہش، وہی نا حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ایک بھی خواہش ہے تو فنائی کے دروازے پر ہوں گے. تو خواہش کیا ہے؟ ہماری مراد. شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نا مرادی جے نہ جھرے پہ ہی پس اللہ. یہ سندھی زبان میں میں ترجمہ کر دوں گا، گھبرانا نہیں. نا مرادی جے نہ جھرے پہ ہی پس اللہ، چٹو ربانی راہ پر مرادن کھڑے مخفی کرو. اگر نامراد ہونے سے نہ ڈرو، نامراد ہونے کا ڈر چھوڑ دو، پہ ہی پس اللہ، اللہ تمہارے سامنے ہوگا. چٹو ربانی راہ،
سفید خدائی راستہ ہے، پر مرادن کھڑے مخفی کرو، مگر ہماری مرادوں نے سفید خدائی راستے کو چھپا دیا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بہت بڑے ولی تھے، عبدالغنی صاحب نام تھا، چیچا بدنی کے رہنے والے تھے۔ تو مجھے ایک دن بتانے لگے کہ میں سجدے میں گیا تو میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا تیری لبیک کوئی نہیں، تو کون نہیں حاضر؟ وہ اپنا واقعہ خود سنا رہا ہے۔ بھائی اپنی جو صبح کی تو کوئی نہیں پسند کرتا نا، صاف گو آدمی تھے، مقام تو تھا جو اللہ کو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، اللہ جواب دے رہا ہے تو حاضر نہیں ہے، تو وہ جواب سن رہا ہے، صاحب کشف تو تھا نا، تو اس کا مطلب کشف تھلے تھلے بھی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اس کو کہہ رہا ہے تیری کوئی لبیک نہیں ہے، تم حاضر کون نہیں؟ وہ مجھے خود سنا رہا تھا، واللہ میں خود اللہ کے گھر میں بیٹھ، خود اس نے مجھے سنایا۔ بڑی پرانی بات ہے، شاید 30 سال پہلے کی بات۔ کہنے لگے میں نے جب کہا نا کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ لا لبیک کا، تیری کوئی لبیک نہیں، تو حاضر کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ میں حاضر تو ہوں، فرمایا نہیں، جس طرح حاضر ہونا ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ اس کا مطلب زبانی لبیک کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، لبیک لبیک بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لبیک کہنے کا حق ادا کرنا، استغفر اللہ، میں لفظ بھی نہیں بول سکتا کہ اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے ڈر لگتا ہے، سونا اللہ ہمیں کہیں آزما نہ لے، توبہ کرو، جن نے پائیے مر کے پائیے۔ اللہ کو لبیک کہنا، بس چپ کر دڑ وٹ جا، یہ ہم نہیں نبھا سکتے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنے محبوب کے توفیل فضل فرمائے، اپنے اولیاء کے توفیل فضل فرمائے، ہم پر آسانیاں فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن جہاں تک ان حقائق کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرتا ہے اسے ان کی توفیق بھی دے دیتا۔ یہ گفتگو میرے ارادے اور ذہن میں نہیں تھی، گفتگو کے دوران گفتگو نے یہ رخ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی راہ پر چلائے۔ بتا یہ رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں جو تعلیمات دی ہیں، ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بھی خواہش ہے تم فنا کے دروازے پر رہو گے۔ اور ارد بدون سے بات چلی تھی، آپ نے فرمایا کہ تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ کی دین پہ راضی ہے۔ نصیب خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہو۔ ہماری ٹینشنیں کیا ہیں؟ خواہش کی وجہ سے۔ اگر خواہشات ہم دل سے نکال دیں، بلڈ پریشر ٹھیک، ٹینشن ختم، شوگر ٹھیک، جو کچھ اس نے دیا ہوا یہ بہت ہے۔ لا تنظروا الی ما اعلاکم ولکن انظروا الی ما اسفلکم۔ اس کی طرف نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، اس کی طرف دیکھو جو تمہارے نیچے ہے۔ تمہارے سے بھی کمزور، تمہارے سے بھی بدحال لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دیکھنا تمہارا ذہن بن جائے تو تم اللہ کا شکر کرتے رہے چلو۔ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ، تو نے تو مجھے آنکھ ناک جسم سلامت دیا ہوا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق دی ہوئی، یہ تھوڑا کرم ہے؟ میرے استاد تھے طریقت میں، میرے استاد تھے حافظ مختار احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے۔ تو اپنا واقعہ انہوں نے مجھے سنایا، ان کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ مجھے بتانے لگے کہ ایک دفعہ میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا تھا، مجھے انہوں نے نام بھی بتایا اسٹیشن کا، اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں۔ بتا رہے تھے کہ میں اسٹیشن پہ بیٹھا تھا تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میرے اللہ میری بھی کیا زندگی ہے، شادی میری نہیں ہوئی، اولاد کیسے ہوتی ہے وہ بعد کی بات ہے، بازو میرا کٹا ہوا ہے، میں وضو استنجا کرتے وقت بھی دشواریوں کا سامنا کرتا رہتا ہوں۔ تو میں اپنے بارے میں اللہ کریم سے شکایت کر رہا تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ جب میں ایسے میں بیٹھا تھا نا تو پلیٹ فارم پر ادھر سے ایک آدمی چڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ کرلے کی طرح گھستا ہوا آگے آ رہا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے توبہ کرنا شروع کر دی، یا اللہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی ہے۔ اور یہ ہوتا ایسا ہی ہے، جو صادق صوفی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تنبیہ فرماتا ہے۔ جس کو فوراً تنبیہ ہو جائے وہ اللہ کا پیارا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے خواب میں اس کو ڈانٹ پڑ جاتی. تو اللہ کا شکر ادا کرے ہم جتنا اس نے دیا ہوا ہے. کیا بات ہے, بڑا کرم ہے. ہم اس لائق بھی کہاں تھے. آخر میں یہ جو درس قرآن یہاں پر ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک پیغام دے دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے یہاں درس قرآن ہوتا ہے. مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے یا حضرت خود یا مقامی علماء جس طرح بھی ہوتا ہوگا یہاں کی ترتیب. قرآن کے ساتھ محبت کی جائے, قرآن کے درس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے اور علمی محفلوں کو پسند کیا جائے, علمی گفتگو کو پسند کیا جائے. قرآن کی آیت پڑھی جائے, اس کی تفسیر حدیث سے مفسرین کے اقوال کے مطابق اور اجماعی اور جمہوری طریقے سے اگر قرآن کی تفسیر کی جائے اور نہایت سنجیدہ ماحول پیدا کیا جائے تو اس چیز کی اس دور میں سخت ضرورت ہے. جتنا علم سے دور لے جانے والے کلام ہیں, علم سے دور لے جانے والی شخصیات ہیں, علم سے دور لے جانے والے روحانیت کے دعوے دار ہیں, اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے اور علم کی دولت سے حضور کی امت کو مالا مال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.